ویلکم بیک سہیل وڑائی صاحب، نواز شریف کی سیاست میں آپ کو کوئی تضادات نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی، تضادات تو ہر شخصیت میں ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے تضادات کو کم کیا ہے۔ نمبر ایک تو وہ جمہوریت کے بارے میں بڑے واضح ہو گئے ہیں، جبکہ اگر مسلم لیگ نون کی ماضی کی تاریخ دیکھی جائے تو اس میں کئی نشیب و فراز آتے رہے۔ فوج کے ساتھ ان کی دوستی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط، حکومتوں کا ٹوٹنا بننا سب آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کو گراتی رہی ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیکھا ہے، اور ہم شاید داد نہیں۔ سہیل وڑائی صاحب، آپ سے انسپائر ہوتے ہوئے میں آپ ہی کا سوال آپ سے کروں گا، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تضادات کو کم کیا ہے، پیپلز پارٹی بھی سمجھی ہے، مسلم لیگ نون بھی سمجھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ تمام تر لڑائی کے باوجود پنجاب میں کولیشن چل رہی ہے، میاں نواز شریف کھل کر اس طرح حکومت کو گرانے کے موڈ میں نہیں آئے، حالانکہ اس سے پہلے یہاں پنجاب میں گورنر راج نافذ ہوا۔ شاید اس این آر او ڈیل کو وہ آنر کر رہے ہیں جو کہ ایک بیک ڈور ڈیل سٹرائک کی گئی تھی جس کے گارنٹر جنرل کیانی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی کوئی بیک ڈور ڈیلز ہیں، سامنے نظر آ رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی بے نظیر بھٹو اسیسینیشن رپورٹ جس پہ کہ ہم نے ملینز آف ڈالرز دیے، اس میں بھی اس ڈیل کا ذکر کیا گیا ہے وڑائی صاحب۔ نہیں ڈیل یہ دیکھیں، وہ این آر او پہ تو مذاکرات ہوئے تھے، لیکن آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپس میں ان کی کوئی ڈیل، وہ تو اوپن ڈیلز ہیں کہ دیکھیں جمہوری طاقتوں کو اگر اکٹھی نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے کس کا راستہ ہموار ہوگا۔ تو یہ تو سیدھی وڑائی صاحب، میں آپ سے پاس آ رہا ہوں، لندن میں جب آپ تھے کیا آپ کو ایسی اطلاعات مل رہی تھیں کہ اس وقت نواز شریف، شہباز شریف کی ڈیوڈ ملی بینڈ جو اس وقت کے برٹش فارن سیکرٹری سے، ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، برٹش آفیشل سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور امریکنز جو کہ اس ڈیل میں جنرل کیانی کے ساتھ گارنٹر ہیں زرداری صاحب کو بھی لے کے آنے میں، اور نواز شریف صاحب نے بھی اس میں گارنٹیز دی ہوں؟ یہ ان دنوں میں مجھے یاد ہے کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی ڈیلز کی باتیں ہو رہی تھی، جنرل کیانی صاحب بھی گئے تھے وہاں پہ، ان کے ایجوے روڈ وغیرہ پہ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں بینظیر بھٹو صاحبہ سے گرنٹرز کے طور پر، کیونکہ بینظیر بھٹو چاہتے تھے کوئی سرونگ آرمی جنرل آ کے مجھے گرنٹیز دے، جنرل مجھے مشرف صاحب نہ دیں، تو جنرل کیانی صاحب کو بھیجا گیا تھا ایز اے گرنٹر کہ بینظیر بھٹو کو ان پہ اعتماد تھا۔ ان کی جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں نواز شریف، کتاب میں بھی لکھا ہے جی ان کی جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں ان کی خفیہ نواز شریف کیمپ کی، جو شہباز شریف صاحب زیادہ اس کو ڈیل کر رہے تھے، وہ ہو رہی تھی بریگیڈیئر نیاز سے، جو جنرل مشرف صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے، برج کے ان کے ساتھی ہیں بڑے پرانے، یا طارق عزیز صاحب سے تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن بریگیڈیئر نیاز ڈیل کر رہے تھے اس سیکشن کو کہ میاں برادران سے آپ ان کو سافٹلی ڈیل کریں۔ اصل جو چیز کہنے والے جو اب تک نہیں آ رہی، کہ ان دنوں مجھے یاد ہے کہ یہ تنقید تو کرتے تھے یہ پی ایم نواز کے لوگ بھی ڈیل کر رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا بینیفیشری اگر مجھ سے پوچھیں بینظیر بھٹو کی جنرل مشرف سے ڈیل کا سب سے بڑا بینیفیشری اگر کوئی ہے تو نواز شریف صاحب خود ہیں۔ اگر وہ ڈیل نہ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کی واپسی کا راستہ کھلتا، نہ ایمن نواز شریف صاحب بالکل، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ سہیل وڑائی صاحب، ایک چھوٹا سا سوال، آپ نے بڑے قریب سے نواز شریف صاحب کو، ان کی پوری فیملی کو دیکھا ہے، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ 2-3 سطروں میں ڈیفائن کریں نواز شریف صاحب ہیں کون؟ پہلے تو میں ایک وضاحت کر دوں کہ میرا محترمہ بینظیر بھٹو سے بھی اتنا ہی قریبی تعلق رہا ہے، اور میاں نواز شریف سے کہیں زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ باقی چونکہ اس وقت میاں نواز شریف پہ زیادہ بات ہو رہی ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے میاں نواز شریف کو جو دیکھا ہے، ایک تو انسان دوست ہیں، بہت ان میں ہمدردی کا، انسانوں کی ہمدردی کا پہلو ہے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک کسی اجنبی بوڑھے کو دیکھ کر، کسی اجنبی دیہاتی کو دیکھ کر بھی وہ اس سے طویل گفتگو کر سکتے ہیں اور اس سے خود بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ان کا پہلو، شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں سیاسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، وہ ویسے ہی اپنی شخصیت میں ایسے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے جمہوریت کے حوالے سے ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ پختہ ہوئی ہے۔ تیسرا، جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اقتدار کی خواہش ہوتی ہے ہر سیاستدان میں سمجھتا ہوں کہ خواہش تو شاید ان کے اندر ہوگی، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ بالکل پاگل ہوں کہ میں نے فوراً اقتدار حاصل کر لینا ہے۔ یہ تین چیزیں بڑی نمایاں وڑائی صاحب، اس پہ روف کلاسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے، مخالفین جو ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز میں کم از کم 12 کینڈیڈیٹ پیدا ہو گئے ہیں پرائم منسٹر سلاٹ کے، اور جیسے کہ وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ شاید ان میں اس طرح سے اب اقتدار کی خواہش نہیں ہے، سیاست سے اتنا عرصہ باہر رہنے کے بعد مسلم لیگ نواز میں ایسے پاور گروپس قائم ہو گئے ہیں،
اور جس طرح کی ڈیفینیشن سہیل وڑائی صاحب نے کی کہ نواز شریف صاحب ہیں کون، وہ ایک لوزنگ پولیٹیکل فگر ہے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی میں اس طرح کا اگر کوئی لوگ اسپائر کر رہے ہوتے ہیں ہمیں وزیر اعظم بننا چاہیے، میں اس کو کوئی بیڈ اومن نہیں سمجھتا، یہ بھی ڈیموکریسی کی ایک بیوٹی ہونی چاہیے. اس لیے اگر ان کی پارٹی میں پی ایم نواز میں کچھ لوگ اس طرح کی انسپریشن رکھتے ہیں کہ جی ہمیں ہونا چاہیے تو کوئی اتنی بری اس میں تو حرج نہیں سمجھتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ میاں صاحب پالیٹکس کو بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے اپنی پارٹی کو کیسے رن کرنا ہے، کس کو کتنی سپیس دینی ہے. فار ایگزامپل جب تک میاں صاحب ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے جاوید ہاشمی صاحب نے مارے کھائی ہیں، جیلوں میں رہے ہیں، مطلب کیا کچھ نہیں ہوا جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ. لیکن جو ہی پاور سے بہر سے واپس آئے 10 ستمبر کو، ان کا جو ڈارلنگ پولیٹیشین تھا وہ کون تھا؟ وہ چودھری نثار علی خان صاحب تھے. جتنے بینیفٹس ہے انہوں نے چودھری نثار علی خان کو دیے. کیوں کہ جاوید ہاشمی صاحب ان سے قد میں بڑے ہو رہے تھے کہ وہ بندہ تھا جس نے ڈیل کرنے کی بجائے جیل میں رہنا آ کے پسند کیا. لیکن چودھری نثار کو انہوں نے آگے کیا. اچھا چودھری نثار کا پارٹی رن کرنے کا بڑا اسٹرینج سٹائل ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ ٹف گفتگو کرتے ہیں، ہر ایک کو وہ ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں. میاں صاحب کو پتا ہے کہ ہی از دا موسٹ ان پاپولر لیڈر ان مائی پارٹی، ہر ایک سے انہوں نے انتہائی غلط سٹائل. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی گرپ ابھی بھی اپنی پارٹی پہ مکمل ہے. سہیل وڑائی صاحب، رؤف کلاسا صاحب، آپ دونوں کا پروگرام رپورٹر میں آنے کا شکریہ. ایک سیاست، کئی کہانیاں اور غدار کون. آج کل کے حالات میں جب اکثر مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور جمہوری حکومت آمنے سامنے کھڑے ہوں گے کچھ عرصے بعد، اس میں نواز شریف کا ایک اہم کردار ہوگا. آج کا ہمارا مقصد تھا کہ ہم دیکھیں نواز شریف آنے والے دنوں میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں کچھ آگاہی مہیا کریں ان دو لوگوں سے جنہوں نے ان کے بارے میں کافی تفصیل سے لکھا ہے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں reporter@dawnnews.tv پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.